ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ جو اٹیچ باتھ روم ہے یا وہ واش روم کے جہاں وضو خانہ وہ قضاء حاجت کے لیے بھی اس میں فلش بھی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے نہانے کی جگہ بھی ہے تو بیسن لگا ہوا ہے، تو وہاں اگر وضو کرنا چاہے تو اس کا لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ بھئی یاد رہے، بہتر صورت یہ ہے کہ وضو کی جگہ علیحدہ ہو اور دوسری جگہ علیحدہ ہو، لیکن اگر کبھی ایسا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں وضو کا جو پانی ہے وہ محترم ہے، یعنی اس کو ایک قسم کی عظمت حاصل ہے۔ تو وضو کے پانی کے نکاسی کی جگہ اور قضاء حاجت کے لیے جو رکھا ہوا ہے پاٹ وغیرہ جو بھی ہے تو اس کی نکاسی کی جگہ جدا جدا ہونی چاہیے۔ آگے جا کر اگرچہ مل جائیں لیکن یہاں سے جگہ علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ نجس پانی ہے اور یہ جو وضو والا پانی ہے یہ عظمت والا ہے، حرمت ہے، تو ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے، ایک ہی راستہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کراہت آ جاتی ہے اس میں۔ تو بہرحال اگر آدمی وہاں وضو کرنا چاہے تو پھر ایسی جگہ پر دعائیں نہیں پڑھے گا۔ دعائیں جو ہے نا مسواک کر سکتا ہے لیکن اندر کی جو دعائیں ہیں وضو کرتے ہوئے وہ دعائیں نہیں پڑھ سکتا وہاں پر، کیونکہ وہ بیت الخلاء ہے، اس میں کیسے پڑھے گا؟ نام جو بھی رکھ دیں اس کا حکم تبدیل تو نہیں ہوگا، جتنی ٹائل بھی لگا دیں، جو کچھ بھی کر دیں، جتنی خوبصورتی پیدا کر دیں وہ تبدیل نہیں ہوگا اس کا حکم۔ تو اس میں دعائیں نہیں پڑھ سکتے، مسواک کر سکتے ہیں، لیکن مسواک کرنے کے بعد وہاں رکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں عرض پہلے بھی کر چکا ہوں بارہا کہ وہ شیاطین اور جنات کی اماج گاہ ہے۔ تو مسواک ہو گیا، اسی طرح ٹوتھ برش ہو گیا، یہ چیزیں بھی وہاں نہیں رکھنی چاہیے، تو وہاں نہیں رکھنا۔ تو دعائیں جو ہے نا وہ وضو کرنے کے بعد باہر آ کر جو وضو کی دعائیں شروع والی، درمیان والی، آخر والی وہ باہر آ کر پڑھیں، اندر نہیں پڑھ سکتے۔ تو وضو کرنا چاہیں وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غسل کرتے ہوئے بھی وضو ہو جاتا ہے اگرچہ نیت نہ ہو، آپ نے غسل کر لیا تو غسل کرتے ہوئے وضو ہو گیا ہے، تو اس میں دوبارہ پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔